اور اگر کوئی بیوی یہ کہے اپنے خاوند سے کہ مجھے علیحدہ گھر چاہیے، کہنا چاہیے علیحدہ ہی رہنا چاہیے. اچھا ہاں جو اور اگر اس عورتیں پہ ماں باپ ناراض ہیں، جی میں آپ کو بتاؤں، جو اپنے خامدوں کو لے کے الگ ہوئی ہیں نا، ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آتی ہیں، وہ ساسیں بھی عزتیں کرتی ہیں. دیکھو کتنی آؤ بھگت کرتی ہیں. جو ساس ذلیل ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ مرتے دم تک ذلیل ہوتی ہے. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے، آپ جا کے پوچھ لیں. جو بہو ہو رہی ہوتی ہے، جو بہو ساتھ رہتی ہے وہ پوری زندگی ذلیل ہوتی ہے، اور جو اپنے خاوند کو لے کے الگ ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی کبھار آتی ہے نا، اس کی عزت بھی ہوتی ہے. الٹا وہ جو بہو رہ رہی ہے اس کی خدمت بھی اس کی بھی وہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ الگ ہونے میں ہی عافیت ہے. ماں باپ مجھ پہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان کی دیکھ بھال کروں. اور دیکھ بھال کیا ہے؟ دیکھ بھال یہ نہیں ہے کہ میں نے جا کے ان سے اپنی بیوی کی غیبتیں سننی ہیں، یہ چغلیاں سننی ہیں. حق یہ ہے کہ میں نے ان کے پاس بیٹھ کے دل جوئی کرنی ہے، بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے. بس یہ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا. اور آج کل تو اللہ کا شکر ہے، یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے ماں باپ کے گلے شکوے ختم ہو گئے. کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی سی زندگی ہے، 4 دن کا میلہ ہے، پھر اس کے بعد یہ سب ختم ہونے والا ہے. تو یہ جو کچھ عرصے کا سٹے ہے عارضی اس دنیا میں، اس میں بھی ہم راضی نہیں رہ سکتے. یہ جو قریبی ارد گرد رہنے والے ہیں نا، انہی کا پوچھا جائے گا. اور جب ہم نکاح کرتے ہیں تو وہ وعدہ ہے، تو زیادہ تر لوگوں کو تو وہ وعدہ ہی یاد نہیں ہے، اور ہمارے وعدوں کا اللہ ہم سے پوچھے گا. اور یہ جو شادی ہے نا، یہ بھی وعدہ ہے. یہ شادی کرتے وقت ہم نے تمام کوالٹیز اور تمام پرابلمز کے ساتھ ایک انسان کو اپنی زندگی میں قبول کیا. آج اس کی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہمیں اتنی بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہمیں وہ وعدہ بھولا ہوا. جب ہم اللہ کو بیچ میں لے کے آئیں گے نا، اور اللہ کے حوالے سے سوچیں گے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس رشتے کی ابتدا کی تھی اور وعدہ لیا تھا، تو بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں، اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں، جانے دو. بہت بڑی جہنم اللہ کی، اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا، اس کے لیے سارے انتظام، اس کو حسن دیا، جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے. اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے یہ. اور ماں باپ کو دیکھو، اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے. ان کو لڑکا پورے کپڑے پوری آستین کے ساتھ، لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے، تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے، بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو، قرآن کے الفاظ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو، میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی، آسمان سے بارشیں برسائی. فالق الحب والنوا، زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو. تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا، جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے، وہ پردہ کرے،